अब आगे मेरे भाइयों वो ट्रूथ रिवीलिंग 10वीं हदीस शाबानुल मुअज्जम के रोजे के हवाले से, और पर्टिकुलरली 15 शाबानुल मुअज्जम का जो रोजा है उसके हवाले से। इसको शब बरात के साथ कोई मिक्स ना करे। वो 15वीं रात है, ये 15वां दिन है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्योंकि जिन लोगों ने जिन्होंने कहते हैं रोंद मारना होता है ना, वो गल कुछ दे कुछ बना छड़ देने। तो मैं पहले क्लियर कर लूं, ये शब बरात की बात नहीं हो रही, ये 15 शाबान के दिन के रोजे की बात हो रही है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। बुखारी में इसका नंबर है 1983 और मुस्लिम में 2751 और मिशकात में इसका नंबर है 2038। और इस हदीस से जो मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं, ये मेरा तफर्रुद नहीं है, अहले सुन्नत ही में से एक अहले हदीस में से निकला हुआ ऑफशूट है जमातुल मुस्लिमीन वाले। उनका भी यही मौकिफ है। वो भी 15 शाबान के रोजे को ना सिर्फ सुन्नत बल्कि वाजिब समझते हैं। वो दूसरी एक्सट्रीम पे हैं, मैं उनका भी रद्द कर दूंगा। पर वो 15 शाबान के रोजे को बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस के तहत सुन्नत समझते हैं। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे या किसी और शख्स से ये बात पूछी। अब वो ताबी को याद नहीं कि इन्हीं से पूछी थी या किसी और सहाबी से। क्या पूछा? असुमतु मिन सररी शाबान, क्या तुमने शाबान, सररी शाबान, ये सरर अरबी में दो मानों में इस्तेमाल होता है। तो ये उर्दू में भी हम सिरे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं ना। शाबान के सिरे का रोजा रखा है, या वो सिरा होगा पहला अशरा या होगा तीसरा अशरा। और एक जो सरर का माना है वो दरमियान और बीच भी आता है, खोखली चीज, सेंटर के लिए भी सरर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसको स्पोर्टिव एक और हदीस है जो मैं इंशाल्लाह ऑन कैमरा भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो तुमने सरर शाबान यानी शाबान के बीच का रोजा रखा है? तो उन्होंने अर्ज किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया, फिर जब तुम रमजान के रोजे मुकम्मल कर लो तो शवाल के अंदर 2 रोजे रख लेना। यानी ये एक रोजा छूटा है, अब इसके बदले 2 रोजे रख लेना। ये तरगीब दिलाने के लिए, कोई वाजिब नहीं, तरगीब दिलाने के लिए। यानी वो इसके इक्विवेलेंट 2 रोजे हो जाएंगे। बाद लोग इस तरफ गए कि ये जो बीच वाला शाबान है, इससे मुराद अयाम 20 के 3 रोजे हैं। भाई अगर 3 छोड़े होते तो उसके बदले 6 रखवाए जाते हैं, या कम से कम 3 को कम करके तो आपने 2 नहीं करवाने थे। लॉजिकली 3 को 3 तो रखना चाहिए था। तो इससे मुराद एक ही रोजा है 15 शाबान का सेंटर का, और उसके इक्विवेलेंट फिर कहा गया अगर वो रह जाए तो शवाल में 2 रोजे रखना। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। सही मुस्लिम में एक इसका तरीक है जिसने बिल्कुल ये एम्बिगुइटी जो इबहाम है वो दूर कर दिया। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2745 है। ये मिशकात में मौजूद नहीं है, मुस्लिम में है। और इसमें सररी शाबान की जगह लफ्ज है सुर्रती हाज़ा शहर। सुर्रा कहते हैं अरबी में नाफ को। नाफ तकरीबन जिस्म के सेंटर में होती है, ये आप समझ ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इंसान का नाफ, नेवल हम इंग्लिश में कह देते से। तो ये सुर्रा वो आता है ना, तहतु सुर्रा और फौकस सुर्रा, नाफ के ऊपर नाफ के नीचे, अला सुर्रा। तो उसमें सुर्रती हाज़ा शहर है। सही मुस्लिम 2745। ये हदीस मेरे भाइयों मैंने घर में नहीं बनाई, ये मैं सबसे ज्यादा चूंकि मसला अहले हदीस को होगा, मैं अहले हदीस का तर्जुमा ही दिखाने लगा हूं। सही मुस्लिम शरीफ मकतबा इस्लामिया की छपी हुई, अलामा वहीदुज़्ज़मान साहब का तर्जुमा है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक ये छपी हुई है सही मुस्लिम। इसमें मैं आपको हदीस दिखा देता हूं। और इसके ऊपर इमाम नववी ने जो हेडिंग्स बांधी हुई हैं, चूंकि मुस्लिम के बाब इमाम नववी ने बांधे हैं, अल-मुतवफ़ा 676 हिजरी, इमाम मुस्लिम ने बाब नहीं बांधे थे। उन्होंने भी इस हदीस को लिया है कि ये शाबान के बीच में जो रोजा आता है उससे रिलेटेड है, किनारे वाला नहीं है। किनारे वाली ये हदीस जो है अलग है, वो मुस्लिम में 2751 है और बुखारी में 1983। लेकिन वो भी फिर इसकी वजह से बीच ही माना लिया जाएगा। जब 3 माने बन रहे हैं तो वो होगा जहां पे सुर्रा के अल्फाज है। ये हदीस दिखा दे 2745, ये अरबी भी और साथ इसका तर्जुमा भी, जहां पे मेरी उंगलियां हैं, इसी सिर्फ पेज को कवर करना, जरा बड़ा करके नजर आए। और ये सेम वही हदीस है इमरान बिन हुसैन वाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अलग से कोई हदीस नहीं। और इसमें भी वही अल्फाज है कि आपने पूछा क्या तुमने इस महीने के सुर्रा में रोजा
رکھا ہے. روزے بھی کہہ سکتے ہیں, روزہ بھی, دونوں طرف جاتا ہے, لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا ہے کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو 2751 ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا. اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے, لیکن اس میں سرہ والے ہیں, لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو 2 روزے رکھنا, یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں شوال میں 2 روزے. تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں, ناف کے, سینٹر کے, اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے. اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو. اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے, جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھو. اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شعبان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے, آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا. البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 1973, وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974, یہ 1973, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن جو ہے ان میں شعبان کا روزہ نہ رکھے, ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا, یعنی جو پورا شعبان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے, لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری 2 دنوں کے روزے نہیں رکھے گا. اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی. تو اب اس میں فائنل کنکلوژن یہ ہوا کہ ایام 20 کے کانٹیکسٹ میں 3 روزے شعبان کے اندر تو سنت ہے, 13, 14 اور 15, اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی 15 شعبان کا روزہ ہے جو سرہ ہے, سینٹر ہے اس کا, جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745, اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا. اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی, پھر میں نے خود بھی تحقیق کی, اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی. یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی, وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے. ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے, سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ. تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے, واجب نہیں ہے. واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے, جس کی مرضی نہ رکھے. اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 اور 10 2 ملا کے رکھنے ہیں, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہوگی رمضان کی وجہ سے, تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ بہر سنت ہے, اور اس کی ترغیب دلائیں. اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے, اور وہ فوراً فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کر دیں گے. یہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو کوئی کہنے جی یہ مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں, لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. یہ وہی چیز ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو ناک ہی کاٹ دو, بھائی مکھی کو اڑائیں آپ. تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی رویے ہیں, اب آج تو زیر عتاب اہل حدیث علماء میں, اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دیوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں, اہل تشیع کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. میں سب کو مطلب پرٹیکولر کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے, آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اب بریلویوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا. شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں, البتہ ایک تابعی کا قول ہے, میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو روزہ ہے اب 1438 ہجری جو یہ سال اب ہے ہجری اعتبار سے, اس میں جو شعبان المعظم 1438 ہجری کا جو 15 شعبان کا روزہ ہے وہ آ رہا ہے 12 مئی 2017 کو. آج 6 مئی 2017 ہے, 12 مئی 2017 جمعے کے دن. اور بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے وہ حدیث بیان بھی کر دوں گا
کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یا کوئی خاص ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسیپشن ہے. یعنی اگر 10 محرم آ جاتی ہے جمعے والے دن, یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعے والے دن, تو پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعے کا روزہ منع ہے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے, نہیں, یا ہفتے والے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا. البتہ بالکل مخصوص کر کے, جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن, اس طریقے سے مخصوص کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص شب جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے. اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو علیحدہ سے فضیلت موجود ہے, یا آپ کنسیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے, اس کی پھر ایکسیپشن ہے. اور بیسیکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے بات کی گئی, لیکن افسوس امت صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتی ہے اکثر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح, نعوذ باللہ من ذالک. تو 15 شعبان 1438 ہجری بمطابق 12 مئی 2017 اسلام آباد میں ختم سحری جو ہے وہ 3:30 ہے, اور آپ جہلم کا نکالنا ہے تو آپ 3 منٹ مائنس کر لیں. اور اسلام آباد میں افطار جو ہے وہ پورے 7 بجے ہے. یہ دارالاسلام کا جو کیلنڈر ہے, جو پرو مسلم سافٹ ویئر سے بھی آپ میچ کر لیں تو آپ کو یہی ٹائم ملے گا. 12 مئی 2017 کو 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کی ترغیب بھی دلائیں. اور 13, 14, 15 3 رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. 15 کا جو روزہ ہے وہ 12 مئی 2017 کو اسلام آباد میں 3:30, تو یہاں ہوگا 3:27 ختم سحری. اور افطار جو ہے وہ 7 بجے, اور یہاں پہ آپ 6:57 بن جائے گا جہلم میں. تو میں پھر کلیئر کر دوں کہ یہ 15 شعبان کے روزے کی بات کر رہا ہوں, شب برات کے روزے کی بات نہیں میں کر رہا. یہ دو الگ چیزیں ہیں, ان کو بالکل مکس نہ کریں. باقی پھر بھی کسی نے روند مارنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ہم صرف بات کھول کر بیان کر سکتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. وہ پھر پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کون سی بات صحیح ہو رہی ہے اور کون سی غلط.